بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تاریخ اسلام میں ہم دولت عثمانیہ کی تاریخ کو بیان کر رہے ہیں۔ آج اس کی 87 نمبر قسط ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، یورپ کے اثر سے عبدالحمید فوج کو محفوظ نہ رکھ سکا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سلطنت کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ فوج کی تربیت اور تنظیم یورپ کے جدید اصولوں کے مطابق کی جائے۔ اس لیے مجبوراً اس نے فوجی مدارس قائم کیے جہاں یورپ کے ماہرین عرب ترک نوجوانوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہزاروں فوجی افسر انہی مدرسوں سے تعلیم حاصل کر کے نکلے اور اپنے ساتھ یورپ کے فوجی اصولوں کے علاوہ سیاسی خیالات بھی لائے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے عبدالحمید نے بہت سے فوجی افسروں کو جرمنی اور دوسرے مغربی ممالک میں بھی روانہ کیا۔ یہ افسر جب واپس ہوئے تو ایک بنیادی انقلاب کی ضرورت کا احساس لے کر آئے۔ عبدالحمید ان جدید تعلیم یافتہ افسروں سے مطمئن نہ تھا، بلکہ انہیں اپنے لیے خطرناک سمجھتا تھا۔ اس لیے انہیں قسطنطنیہ میں نہیں رکھتا تھا، بلکہ سلطنت کے مختلف صوبوں اور دور دراز مقامات میں بھیج دیا جاتا تھا تاکہ ان کے خیالات سے دارالسلطنت متاثر نہ ہونے پائے۔ آزاد خیالی کی روک تھام کے لیے عبدالحمید نے جاسوسی کا ایک زبردست محکمہ قائم کیا ہوا تھا، جس کے سرگرمیوں ترکوں کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ کوئی گھر جاسوسوں کی وسعت برس سے محفوظ نہ تھا۔ ممنوع اشاعت لٹریچر کی تلاش میں پولیس اکثر تعلیم یافتہ ترکوں کے مکانات میں بے تامر داخل ہو جایا کرتے تھے۔ خاص اجازت کے بغیر کوئی جلسہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اس میں اتنی سختی برتی جاتی تھی کہ 3-4 دوستوں کا کسی کعوہ خانے میں بیٹھ کر بات چیت کرنا بھی خطرہ سے خالی نہ تھا۔ کوئی ترک خود اپنے گھر میں بھی احباب کی ضیافت نہیں کر سکتا تھا جب تک حکام بالا سے اجازت نہ حاصل کر لے، اور اجازت کے بعد بھی اکثر کوئی پولیس کا سپاہی اس کے ہاں بھیج دیا جاتا تھا کہ مہمانوں کی گفتگو سنتا رہے اور اندازہ کرے کہ دعوت کسی سازش کے سلسلے میں تو نہیں ہے۔ یہ ناخواندہ مہمان صحبت کا سارا لطف خاک میں ملا دیا کرتا تھا۔ جو لوگ اپنی خاندانی وجاہت، روشن خیالی، حب الوطنی یا شرافت نفس کی وجہ سے ممتاز تھے، ان پر خاص طور سے نظر رکھی جاتی تھی۔ جاسوسی کی شدت نے ان کی زندگی دبر کر رکھی تھی۔ جاسوسی کا نظام اتنا وسیع تھا کہ اس پر اوسطاً 20 لاکھ پاؤنڈ سالانہ خرچہ ہوا کرتا تھا۔ کوئی مقام، کوئی طبقہ، کوئی گھر جاسوسوں کی ذات سے باہر نہ تھا۔ اس وقت غضب یہ تھا کہ خود وزراء ایک دوسرے کی جاسوسی کیا کرتے تھے۔ ملازمین اپنے آقا کے جاسوس تھے۔ بعض اوقات خود اپنے اعضاء اور رشتہ دار جاسوسی کرتے تھے۔ خاندان، فوج، بحریہ، کوئی بھی اس کے مہلک اثرات سے محفوظ نہ تھا۔ اجتماعی زندگی کا سارا اعتماد جاتا رہا تھا۔ کوئی کسی پر بھروسہ نہیں کرتا تھا۔ ہر شخص دوسرے کو مشکوک نگاہوں سے دیکھا کرتا تھا۔ تمام فضا خوف اور بے اعتمادی سے بھری ہوئی تھی۔ طرح یہ تھا کہ خود ان جاسوسوں پر بھی جاسوس مقرر کیے گئے تھے۔ عبدالحمید کی جاسوس یورپ کے ہر پایا تخت میں تھے۔ جاسوسوں کی یہ زبردست فوج جو سلطنت کے چپا چپا میں پھیلی ہوئی تھی، اپنی رپورٹس سلطان کے پاس بھیجتی رہتی تھی، اور ان رپورٹوں کی بنیاد پر ہزاروں آدمیوں کو قید، جلا وطنی اور قتل کی سزائیں ملا کرتی تھی۔ جاسوس جن لوگوں کو نامزد کر دیتے تھے، انہیں اکثر بغیر اس کے عدالت میں صفائی پیش کرنے کا موقع دیا جائے سزا دے دی جاتی تھی۔ ملک کے بعض بہترین افراد اپنے گھروں سے دفتن غائب ہو گئے اور پھر پتہ نہ چلا کہ کہاں گئے۔ یہ لوگ قصر سلطانی میں بلائے جاتے تھے اور وہاں خاموشی کے ساتھ قتل کر کے بعض فورس میں ڈال دیے جاتے تھے۔ بعض فورس کی مچھلیاں قصر سلطانی کی ان الوان نعمت کے منتظر رہا کرتے تھے۔ جلاوطنی یا قید کی سزا تو معمولی جرائم کے لیے مقرر تھی، مثلاً باب عالی کی طرز حکومت سے اختلاف کا اظہار یا کسی آزاد خیال غیر ملکی اخبار کا اپنے پاس رکھنا۔ لوگ باب عالی میں بلائے جاتے تھے اور انہیں اپنے دوستوں اور عزیزوں کے خلاف بیان دینے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ دستوری حکومت کے اعلان کے بعد
تقریباً 70,000 آدمی جو سلطنت کے دور دراز مقامات مثلا طرابلس اور یمن اور غیر ممالک میں جلا وطن کر دیے گئے تھے، ترکی میں واپس آئے، جو قتل کر دیے گئے تھے یا جو قید کی حالت میں مر گئے۔ ان کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہے۔ اس نظام کی زد میں تقریباً تمام تر ترکوں اور خصوصاً تعلیم یافتہ ترکوں پر پڑتی، کیونکہ عبدالحمید کو انہی کی طرف سے ہمیشہ خطرہ رہتا تھا۔ عیسائی رعایا اور دوسرے مسلمان نسبتاً آزاد تھے۔ عیسائیوں کی ایک بڑی آزادی یہ بھی حاصل تھی کہ سابق معاہدوں کی بنا پر حکومت ان کے تعلیمی نظام میں مداخلت نہیں کر سکتے تھے، برخلاف اس کے کہ ترکوں کی مدارس کی نگرانی نہایت سخت ہوتی تھی۔ عبدالحمید نے اپنی رعایا میں سے ترکوں کے علاوہ دوسرے مسلمانوں کو اپنا حامی بنانے کی بہت کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب ہوا۔ اس نے قرہ عرب اور البانی رئیسوں پر لطف و کرم کا میہ برسا دیا اور انہیں اپنے مقربین میں داخل کر دیا تھا۔ تنظیمات کے متعلق جو کچھ لکھا گیا تھا وہ ترکی زبان میں تھا اور دوسرے مسلمانوں پر ان کا خیالات کا اثر نہیں ہوا تھا، اس لیے ان پر اس دور استبداد میں اتنی سختیاں نہیں ہوئی جتنی ترکوں پر کی گئی، اور ابھی ان میں اس بات کی سمجھنے کی صلاحیت بھی نہیں تھی کہ مرحمت خسروانہ محض رشوت ہے جو انہیں اس لیے دی جاتی تھی کہ وہ ترکی ترقی نہ کر سکے اور انہیں نئے خیالات کی ہوا نہ لگنے پائے۔ عوام میں بھی عبدالحمید کی استبداد نے بیزاری پھیلا رکھی تھی۔ دیہاتی علاقوں کے سیدھے سادے ترک سلطان کو نہ صرف اپنا فرما روا بلکہ مذہبی پیشوا بھی سمجھتے تھے اور اس کے احکام کی تعمیل کو اپنا اولین فرض سر خیال کیا کرتے تھے، لیکن باب عالی کی بد نظمیوں سے ان پر جو مظالم ہو رہے تھے، ان سے خود سلطان کے خلاف برگزیشتی پیدا ہو رہی تھی، مخالفت پیدا ہو رہی تھی۔ ترک کسانوں کو بھی بڑے بڑے ٹیکس ادا کرنے پڑتے تھے۔ یہ غریب سال بھر کی جباخش اور کفایت شہر سے جو سرمایہ جمع کرتے، اس کا بڑا حصہ ٹیکس جمع کرنے والوں کی نظر ہو جایا کرتا تھا۔ قانونی طور پر جو ٹیکس نافذ تھا وہ زیادہ سخت نہ تھے، لیکن باب عالی کے اعمال کی سختیاں حد سے بڑھ گئی تھی اور غریب کسانوں کا پیمانہ لبریز ہو چکا تھا۔ عمرہ رشوت دے کر کبھی کبھی ٹیکس سے بری ہو جاتے تھے اور ان کا بار بھی غریبوں پر ہی پڑتا تھا۔ کسان یہ بھی دیکھتے تھے کہ جو کثیر رقم ان سے بجز وصول کی جاتی ہے، اس سے خود انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا بلکہ بڑے بڑے عہدہ داروں کی جیبیں پر ہوتا ہے۔ مثلا باب عالی میں ایک شعبہ نظارات نافذ پبلک ورکس کا تھا، جس کے سپرد سڑکوں اور نہروں کی تعمیر تھی، لیکن یہ چیزیں بہت کم تعمیر ہوتی تھی، حالانکہ ان کے لیے ٹیکس ہر سال ادا کیا جاتا تھا۔ ایک وزارت پولیس کی تھی، لیکن جان و مال کے تحفظ کا کوئی معقول انتظام نہ تھا۔ وزارت عدل بھی تھی، لیکن عدل اور انصاف نہ تھا، اور وزارت حرب کے باوجود فوجی بھوکوں مر رہے تھے۔ تاہم ان تمام شکایات کے باوجود ترک کسانوں کو جو عقیدت سلطان کی ذات سے تھی وہ کبھی بغاوت کی اجازت نہ دیتے، اور اگر عبدالحمید کے وزراء نے فوج کی زبوں حالی کا کچھ بھی خیال کیا ہوتا تو فوج کا بڑا حصہ انہی کسانوں کے لڑکوں پر مشتمل ہوتا، اور علاوہ البانی اور بعض دوسرے دستوں کے جو سلطان کی ذات کے تحفظ اور دارالسلطنت کو خوفزدہ رکھنے کے لیے قسطنطنیہ میں مقیم تھے اور جن کی نگہداشت عبدالحمید خود کیا کرتا تھا، بقیہ تمام فوج کا انتظام حقیقتاً مقربین سلطانی کے ہاتھوں میں ہی تھا، جو سپاہیوں کی تکلیف اور احتجاج سے قطعاً بے پرواہ ہو کر دولت کے ڈھیر لگا رہے تھے۔ غریب سپاہی ہر سختی کو پوری وفاداری اور صبر کے ساتھ برداشت کر رہے تھے، لیکن ایک چیز سے اس کے صبر کا پیمانہ بھی آخر کار چھلک ہی گیا۔ عثمانی فوج کا دستور تھا کہ سپاہیوں کو 4 سال تک اپنے دستہ میں رہنا پڑتا تھا، اس کے بعد وہ گھر واپس آ جاتے تھے اور پھر وقتاً فوقتاً میعاد معین پر فوجی تربیت کے لیے بلائے جاتے تھے۔ عبدالحمید کے زمانہ میں یہ باقاعدہ ہو گیا کہ 4 سال کی مقررہ مدت کے بعد بھی سپاہی کئی سال تک روک لیے جاتے تھے اور جن کو گھر واپس جانے کی اجازت بھی نہیں ملتی تھی، اور وہ بھی چند دنوں کے بعد ٹریننگ کے لیے بلائے جاتے، تو اکثر ان کو سلطنت کے دور دراز مقامات میں بھیج دیا جاتا جہاں انہیں غیر معین مدت تک فوجی خدمات انجام دینی پڑتی۔ جو دستے یمن یا حجاز بھیجے جاتے
ان کی حالت سب سے زیادہ خراب تھی۔ ذرائع حمل و نقل کی کمی سے رزق کی فراہمی کافی طور پر نہ ہو سکتی تھی، اور ان فوجوں کو خوراک اور لباس کی تکلیف کے علاوہ اکثر اسلحہ کی کمی کی شکایت بھی رہتی تھی۔ ان حالات میں عربوں کی بغاوت کو فروغ کرنا آسان نہ تھا۔ ترکی دستوں کو اکثر شکستیں ہوتی اور محض باب عالی کے بد نظمی کی وجہ سے سینکڑوں ہزاروں سپاہی قتل ہو جایا کرتے تھے۔ مسٹر نائٹ لکھتے ہیں کہ ترکی میں فوجی خدمت کا بار تمام تر مسلمان آبادی پر ہے۔ عیسائی اس وقت تک اس سے بالکل بری ہیں، اس کے عوض وہ صرف ایک خفیف ٹیکس دیتے ہیں۔ ترک سپاہی اپنی جفاکشی اور شجاعت کے لحاظ سے دنیا کے بہترین سپاہیوں میں وہ شمار ہوتے ہیں اور بڑی بڑی سختیوں کے بغیر شکایت کے برداشت کر لے گا، تاہم اس کی برداشت کی بھی ایک حد ہے۔ سابق دور حکومت میں ان اعلیٰ درجے کے فوجوں کو جو قابل رحم حالت میں تھے، قلعوں اور فوجی چوکیوں میں دیکھی اس کے بیان میں مبالغہ مشکل سے ہو سکتا ہے۔ ان فوجوں کو پورا راشن کبھی نہیں ملتا تھا، بعض اوقات ان پر فاقے گزرتے تھے۔ بلکان کی شدید سردیوں کے زمانہ میں بھی جب وہ سرحد کی حفاظت پر تعینات رہتے انہیں کافی لباس میسر نہ تھا، اکثر ان کی وردیاں پرانی ہو کر چیتھڑے ہو جایا کرتی تھی، اور جو ملکی لباس بھی مل سکتا وہ اسی کو پہن کر بسر کر لیتے۔ ان کی قلیل تنخواہ ہمیشہ بقایا میں پڑی رہتی۔ وہ فوجی تربیت اور تنظیم سے بھی محروم تھی، یعنی یورپ کا بہترین فوجی جو ہر افسوسناک طریقہ پر ضائع ہو رہا تھا، خود افسروں کی تنخواہ بھی باقاعدہ نہ ملتی تھی۔ انہیں اتنی استطاعت نہ تھی کہ صاف ستھری زندگی کا سامان فراہم کر سکتے۔ نفرت انگیز نظام جاسوسی کی وجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھی کشیدہ رہتے تھے۔ ان حالات میں وہ اپنے سپاہیوں کے اندر وہ بلند فوجی روح نہیں پیدا کر سکتے تھے جو پہلے ترکی فوج کا ترا امتیاز تھی، لیکن ان تمام باتوں کے باوجود جب لڑائی کا موقع آتا تھا تو یہ لوگ یاد رکھتے تھے کہ ہم ترک سپاہی ہیں اور خوب لڑتے تھے۔ ہم یہ جو حالات بیان کر رہے ہیں، سلطنت کے ہر حصہ میں بیزاری پھیلی ہوئی تھی اور انقلاب کی جذبات رعایا کے ہر طبقہ میں پرورش پا رہے تھے۔ ان جذبات کو دبانے اور فنا کرنے کے لیے عبدالحمید نے جو تدبیریں اختیار کی وہ اپنے نتائج کے اعتبار سے الٹی ثابت ہو رہی تھی۔ چونکہ تعلیم یافتہ اور روشن خیال ترک ہمیشہ جاسوسوں کی نظر میں رہتے تھے اور ان کے لیے ایک دوسرے سے آزادی کے ساتھ ملنا خطرہ سے خالی نہ تھا، اس لیے وہ اپنی زندگی کے بے لطفی دور کرنے کی غرض سے زیادہ تر فلسفہ، تاریخ، قانون اور دوسرے مضامین کی کتابیں جو مغربی ممالک سے پوشیدہ طور پر ترکی میں لائی جاتی تھی پڑھتے رہتے تھے۔ یہ کتابیں ترک جلا وطن بہت خفیہ طور پر اپنے دوستوں اور ہم خیالوں کو بھیجا کرتے تھے۔ شروع میں اس ممنوع اشاعت لٹریچر کی تعداد بہت قلیل تھی، اکثر ایک ہی کتاب کے یکے بعد دیگرے سینکڑوں اشخاص تک منتقل ہوتی رہتی۔ بعض پرجوش نوجوان موٹی موٹی کتابوں کو اپنے ہاتھ سے نقل کر ڈالتے۔ سلطان نے آزاد خیالی کی روک تھام کے لیے ہزاروں آدمی کو قسطنطنیہ سے جلا وطن کر کے سلطنت کے مختلف صوبوں میں نظر بند کر دیا تھا، مگر اس کی یہ تدبیر بھی غلط ثابت ہوئی۔ ان لوگوں نے صوبوں میں پہنچ کر روشن خیالی، حریت پسندی اور سیاسی بے اطمینانی پھیلانی شروع کی۔ جو لوگ غیر ملکوں میں جلا وطن کیے گئے تھے اور پیرس اور یورپ کے دوسرے دارالحکومتوں میں رہتے تھے، وہ براہ راست جدید خیالات کے زیر اثر آتے گئے اور یہی خیالات انہوں نے ترکی میں اپنے دوستوں کو پہنچانے شروع کیے۔ ان باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری سلطنت میں سلطان کی حکومت کے خلاف ایک عام ناراضگی پھیل گئی اور زمین روز بروز انقلاب کے لیے تیار ہوتی گئی۔ مدد پاشا کے قتل کے بعد دستوری حکومت کا اثر نو قائم کیا جانا ایک امر محال معلوم ہوتا تھا، لیکن بہت سے محب وطن ترک جو یورپین ممالک میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہے تھے اس مقصد سے غافل نہ تھے۔ خصوصاً پیرس میں نوجوان ترکوں کی ایک سرگرم جماعت سلطنت عثمانیہ میں دستوری حکومت کی تحریک کو ترقی دینے کے لیے منظم کوشش کر رہی تھی۔ سن 1888 میں سے لے کر جب کہ سلطان عبدالحمید نے دستور اساسی کو معطل کر دیا تھا، 1891 تک
ترکوں کی کسی انجمن کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا، اگرچہ ایسے اشخاص کی تعداد جو حکومت کے استبداد سے آزادی حاصل کرنی چاہتے تھے روز بروز بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ سب سے پہلے 1891 میں جنیوا میں جو صدیوں سے کلیسا اور حکومت کے باغیوں کا مامن بنا ہوا تھا، ترک جلاوطنوں اور بڑا گزینوں کی ایک جماعت نے ایک انجمن کی بنیاد رکھی جو بعد میں عثمانی انجمن اتحاد و ترقی کے نام سے مشہور ہوئی۔ اس انجمن کا مقصد یہ تھا کہ ترکی حکومت اور سلطان پر دباؤ ڈال کر ملک میں اصلاحات جاری کرانے کا صحیح کیا جائے۔ شروع میں انجمن اپنے کو اتنا طاقتور نہیں محسوس کرتی تھی کہ اگر سلطان اپنی ضد پر قائم رہتا تو اسے تخت سے اتارنے کی تدبیریں اختیار کرتی۔ کچھ دنوں کے بعد انجمن کا صدر دفتر جنیوا سے پیرس کو منتقل کر دیا گیا اور اس کی شاخیں لندن اور دوسرے یورپین دارالحکومتوں میں قائم کر دی گئی۔ سلطان نوجوان ترکوں کو کی ان سرگرمیوں سے بے خبر نہ تھا۔ عثمانی سفیر مقیم پیرس کو ہدایت کی گئی کہ وہ انجمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور قسطنطنیہ سے جاسوس روانہ کیے گئے کہ انجمن کے متعلق جو معلومات بھی فراہم کر سکے ان سے براہ راست کیسر یلدیز کو مطلع کریں۔ خود ترکی میں جاسوسی کا نظام اور بھی سخت کر دیا گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حکومت کے دشمنوں کی تعداد بڑھتی ہی گئی اور ملک کے بہترین اشخاص بھاگ بھاگ کر پیرس پہنچنے لگے اور نوجوان ترکوں کی جماعت میں شامل ہوتے گئے۔ انجمن ایک اخبار، مشاورت اور متعدد چھوٹے چھوٹے رسالے پیرس سے شائع کرتی تھی۔ جنیوا سے اس کا دوسرا اخبار حلال نکلتا تھا۔ ان اخباروں اور رسالوں میں دور حمیدی کے مظالم کا ذکر ہوتا اور سلطنت کو مضبوط کرنے کی تجویز پیش کی جاتی۔ نظام جاسوسی کی شدت کے باوجود یہ اخبارات اور رسالے خفیہ طور پر ترکی میں لائے جاتے اور کثرت سے لوگ ان کو پڑھتے۔ قسطنطنیہ میں انجمن کے ایجنٹ انقلابی اپیلیں رات کی تاریکی میں دیواروں پر چسپاں کر دیا کرتے تھے اور باغیانہ پوسٹر جن میں سلطان کی جان کی دھمکی ہوتی خود کیسر یلدیز کی دیواروں پر چسپاں کرتے تھے۔ نوجوان ترک اپنے ممتاز پیش رو مدد پاشا کی طرح یہ خوب سمجھتے تھے کہ سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے ہونے سے بچانے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ اس کے تمام قوموں اور مذہبی فرقوں کو یکساں حقوق دیے جائیں۔ چنانچہ انہوں نے آرمینی، بلغاری اور دوسری غیر مسلم انقلابی انجمنوں سے جو پیرس میں موجود تھی اتحاد عمل پیدا کرنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے آرمینی کمیٹیوں نے تعاون کا ہاتھ بڑھا دیا اور فریقین کے درمیان 1903 میں جو معاہدہ پیرس میں ہوا تھا وہ آخر تک قائم رہا۔ مسٹر نائٹ یہاں پہ لکھتے ہیں کہ نوجوان ترکوں اور آرمینی انقلابیوں کے درمیان مفاہمت کی راہ میں سیاسی دشواریاں بہت کم تھیں۔ یہ مسئلہ ایسا نہ تھا جیسا کہ مقدونیہ میں یونانیوں اور سلافیوں کے مسئلہ جن کی ہم قوم خود مختار حکومت سرحد پر موجود تھی، جن کی مدد وہ حاصل کر سکتے تھے اور جن سے حمایت اور اگر اتفاق سے مساعدت کی تو الحاق کی امید بھی کر سکتے تھے، کیونکہ آرمینیا اب صرف ایک جغرافیائی اصلاح ہے اور قدیم آرمینیا ترکی اور روس اور ایران کے درمیان تقسیم ہو چکا ہے۔ ترکی آرمینیا میں منوں سے بہت زیادہ، آرمینیوں سے بہت زیادہ مسلمانوں کی تعداد ہے اور ایک خود مختار آرمینی علاقہ پیدا کرنا جیسے کہ انقلابیوں کی ایک جماعت کی خواہش تھی، ظاہر ہے کہ ایک ناقابل عمل اسکیم تھی۔ چنانچہ آرمنوں میں جو لوگ زیادہ سمجھدار تھے انہوں نے اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ ترک حکومت کا واحد بدل روسی حکومت ہو سکتی ہے اور سرحد پار ان کے بھائیوں کے تجربہ نے یہ ثابت کر دیا تھا کہ ان دونوں میں ترکی حکومت قابل ترجیح ہے، کیونکہ اس کے متحد ان کو حد تک نسلی خود مختاری اور مختلف رعایتیں حاصل تھیں۔ یہ سچ ہے کہ عبدالحمید کے استبداد سے یہ رعایتیں بہت محدود ہو گئی تھی، لیکن حکومت روس جو ہمیشہ اپنی متحد قوموں کو روسی بنانے پر تلی ہوئی رہتی تھی ہرگز یہ مراد انہیں نہ دیتی تھی۔ اس کے بعد نوجوان ترک دوسری غیر اسلامی انقلابی کمیٹیوں کی طرف متوجہ ہوئے۔ آرمنوں کی طرح یہودیوں کا تعاون حاصل کرنے میں بھی انہیں زیادہ دشواری پیش نہیں آئی، کیونکہ یہود کا بھی کوئی خاص وطن نہ تھا اور قومی اور وطنی آزادی کا مسئلہ ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ لیکن مقدونیہ کے بلغاریوں، سربیوں اور یونانیوں کے ساتھ مفاہمت کرنے میں سخت مشکلوں کا
مشکلوں کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ قومیں بیرونی حکومتوں کی مدد پر اعتماد کرتی تھی۔ نوجوان ترکوں نے انہیں سمجھایا کہ دولے عظما جو ایک دوسرے کی حسد کی نگاہ سے دیکھتی ہیں، اگر مقدونیہ میں مداخلت پر آمادہ بھی ہوں تو بھی اس کی امید نہیں کی جا سکتی وہاں کے عیسائیوں کے سیاسی حوصلے پورے ہو سکیں، بلکہ اندیشہ ہے کہ مقدونیہ کے خلفشار کا نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا بڑا حصہ سلطنت آسٹریلیا ہنگری اپنے اندر شامل کر لے گی۔ ایسی صورت میں مقدونیہ کے عیسائیوں کے لیے مفید یہی ہے کہ سلطنت عثمانیہ سے علیحدہ ہونے کا خیال ترک کر کے نوجوان ترک کا ساتھ دیں، جس کا مقصد سلطنت میں اتحاد پیدا کرنا اور ان کی تمام قوموں کو مساوی حقوق دینا ہے۔ 4 سال کی مسلسل کوشش کے بعد بالآخر سن 1907 میں مقدونیہ کی انقلابی کمیٹی نے پیرس میں ایک پروگرام مرتب کیا جو سب کے لیے قابل قبول تھا۔ اس وقت نوجوان ترکوں نے مقدونیہ میں اپنی خفیہ سوسائٹی قائم کر لی تھی اور ترکی فوج کے بڑے حصے کو اپنا ہم خیال بھی بنا لیا تھا۔ تو دوستو یہاں پہ ہم رکتے ہیں، اگلی قسط ہم یہیں سے شروع کریں گے۔ اس وقت تک اجازت، اللہ حافظ۔